السلام علیکم. شاہراہ دسوق سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ. آج میرے ساتھ ایک بڑے خاص مہمان ہیں. ان کا تعارف کرانے سے پہلے جو ہے میں کچھ ان کے بارے میں بتاؤں کہ یہ میرے کولیگ ہیں اور بہت ہی پیاری شخصیت ہیں. صحافت کی دنیا کے اندر جو صحافیوں کی سیاست ہوتی ہے اس میں بھی بڑے سرگرم ہیں اور جو RIUJ ہے اس کے سیکٹری بھی ہیں اور سیکٹری بھی بلا مقابلہ منتخب ہوئی ہے. بڑی ان کے پاس گدڑ سنگھی ہے اور صحافیوں کی سیاست اور ملکی سیاست. صحافیوں کی سیاست کے اندر سرگرم ہیں اور ملکی سیاست کو کور کرتے ہیں, پارلیمنٹ کو کور کرتے ہیں. کبھی کسی زمانے میں میرے وہ کہتے ہیں نا کہ جو مخالف ہوتا ہے, مطلب جس کو مخالف کولیگ تھے, مطلب اگر میں جیو کے لیے سپریم کورٹ کور کر رہا تھا تو یہ ARY کے اندر اس وقت سپریم کورٹ کور کر رہے تھے اور ہماری بڑی خبر کے پیچھے دوڑ ہوتی تھی. ان کے جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ جب سیاستدان آتے ہیں اس حوالے سے سیاستدانوں کو بڑے تند و تیز سوالات, بڑے چپتے ہوئے, بڑے پولائٹ لہجے کے اندر لیکن انتہائی کاٹ دار سوالات جو ہیں وہ کرتے ہیں. ابھی آپ نے ایک کلپ دیکھا ہوگا, بہت وائرل ہوا تھا اور وہ یہ تھا کہ عمر ایوب اسمبلی میں آ رہے ہیں اور ایک کیمرے سے کور کرتی ہوئی آواز آ رہی ہے کہ آپ عمر ایوب کے پوتے ہیں, جنرل عمر ایوب کے پوتے ہیں اور جمہوریت. چلیں وہ تفصیل بھی ان سے پوچھیں گے. تو میرے ساتھ موجود ہیں جناب آصف بشیر چودھری, اور آصف بشیر چودھری کو ہم پیار سے ABC بھی کہتے ہیں. ان کے نام کا مخفف جو ہے وہ ABC یعنی آصف بشیر چودھری. آصف بشیر چودھری سے آج بات کریں گے یہ کیونکہ انہوں نے حکومت سازی اور کو بڑی قریب سے دیکھا ہے اس سارے عمل کو, اور اب بھی جو ہے وہ کچھ وزارتیں خالی ہیں اور کچھ بیوروکریسی کے اندر اکھاڑ پچھاڑ اور کیبنٹ کے اپنے اندر کوئی کھینچا تانی چل رہی. ساری چیز پر گفتگو کریں گے اور آج کی گفتگو بہت دلچسپ ہوگی. امید ہے کہ آپ اس کو آخر تک دیکھیں گے اور اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیں گے. آصف بشیر چودھری صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو AQS لائیو. وعلیکم السلام, بہت شکریہ صدیقی صاحب, تھینک یو ویری مچ. آپ نے حسن ظن ہے میرے بھائی کا, آپ نے میرا بڑا لمبا چوڑا تعارف کرا دیا. میں نہیں, آپ شخصیت ہی بڑی بھاری بھرکم شخصیت ہیں. محبت اور آپ کے الفاظ میرے لیے میٹر کرتے ہیں سر. تو مجھے بھی خوشی ہے آپ کے شو میں, ماشاءاللہ زبردست شو ہوتا ہے آپ کا, اس میں میں آیا ہوں, میرے لیے بھی آنر کی بات ہے. اچھا چودھری صاحب, آپ نے الیکشن بھی کور کیا, بہرحال وہ اس کو ہم ایک طرف چھوڑتے ہیں, لیکن اب حکومت سازی, وفاقی حکومت کے حوالے سے بڑے بڑے تجزیہ کار اور ہمارے جو صحافتی پنڈت ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ کمپنی نہیں چلے گی, یہ کمپنی نہیں چلے گی. کیا آپ کو بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ جو موجودہ وفاقی حکومت یا وفاقی سیٹ اپ ہے یہ کچھ مہینے یا 1-1.5 سال کا ہی ہے سیٹ اپ؟ دیکھیں قیوم بھائی, پاکستان میں جو سیاسی حکومتیں ہوتی ہیں نا, ان کے مستقبل کا ایک بڑا بنیادی انحصار ہوتا ہے کہ ان کے سول ملٹری تعلقات ہمارے ملک میں کیسے ہیں. اور آپ دیکھ لیں کہ جو حکومتیں جا بھی رہی ہوتی ہیں نا, وہ یہ کہتی ہیں جی کہ ہم ایک پیج پہ ہیں, سول ملٹری لیڈرشپ ایک پیج پہ ہے. تو اس سے یہ تاثر دے رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم سول اور ملٹری ایک پیج پہ ہیں تو پھر ہماری حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا. تو اس حکومت کے لیے بھی ایسا ہی ہے کہ جب تک ان کے تعلقات پنڈی کے ساتھ ٹھیک ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بڑا ان کے لیے, کیونکہ دیکھیں نمبر گیم اگر آپ دیکھیں تو 201 ووٹ لیتا ہے وزیر اعظم پاکستان قائد ایوان میاں نواز شریف, میاں شہباز شریف سوری. آپ نے بھی جو الیکشن سے پہلے کی ہیڈ لائن پڑھ دی ہے جی جو اشتہار جی, چھپا میاں تھا. صاحب دیکھیں, میاں صاحب تو آ رہے تھے بس, ان کے ساتھ جو بھی ہوا. لیکن میاں شہباز شریف اگر 201 ووٹ لیتے ہیں تو دوسری طرف جو ہے وہ 100 ووٹ بھی نہیں ہوتا. تو ڈفرنس اتنا بڑا ہے کہ ایوان کے اندر تو کوئی خطرہ نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ جو اتحادی ہوتے ہیں نا, وہ چھوڑ بھی سکتے ہیں کسی برے وقت میں, جیسے کہ عمران خان کی حکومت میں ہوا. ان کے ساتھ جو اتحادی تھے ان کے, جب ان کے خلاف ہوئے تو انہوں نے کہا جی کہ یہ تو امریکہ نے میری حکومت گرائی ہے. بٹ ان ہاؤس چینج اس وقت ہوتا ہے جب آپ سے طاقتور حلقے ناراض ہوتے ہیں.
تو آج کے دن میں دور دور تک کوئی ایسا معاملہ نظر نہیں آتا، کیونکہ جو اتحادی ہیں مسلم لیگ نون کے، اگر میاں نواز شریف ہوتے پرائم منسٹر تو توقع کی جا سکتی تھی کہ شاید کسی معاملے پہ وہ اڑ جائیں، کسی بات پہ وہ اڑ جائیں، کسی بات پہ سٹینڈ لے لیں، کسی بات پہ کچھ دوریاں آ جائیں۔ میاں شہباز شریف کا آپ جو کنڈکٹ پچھلی حکومت کا بھی دیکھ لیں، جو ان کے پاس ٹائم بچا تھا پچھلے 5 سال کا، جو عمران خان صاحب کے جانے کے بعد 1.5 سال کی جو پی ڈی ایم کی حکومت، ہاں جی 16 ماہ کے اندر انہوں نے حکومت، کسی بات پہ کوئی تنازع نہیں ہوا۔ اس کے بعد پھر ان کے جو اتحادی ہیں آصف علی زرداری صاحب، وہ ویسے ہی جو ہیں وہ بادشاہ مانے جاتے ہیں اس کے آپ کے مفاہمت کے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا، البتہ ایک بات ہے کہ یہ کہنا تو کسی $1 ملین کوشچن ہوگا کہ اس حکومت نے کتنے دن رہنا ہے، کتنے سال رہنا ہے، کتنے مینڈیٹ تو 5 سال کا ہے، لیکن میں جو عمومی حالات دیکھ رہا ہوں اس میں آپ کو یہ تجزیہ بتا رہا ہوں کہ کوئی ایسا خطرہ اس حکومت کے لیے نظر نہیں آ رہا کہ اس حکومت کو جانا پڑے۔ ٹھیک ہے جی، البتہ یہ ہے کہ ملٹری کی کمانڈ میں اگر ایکسٹینشن نہیں ہوتی، سپوز، جو کہ ابھی تک ایک سوال ہے کیونکہ اب تو قانون بھی موجود ہے، ابھی ایئر چیف کی بھی ہو گئی ہے، اور اگر ملٹری کی لیڈرشپ بھی یہی رہتی ہے اور سول بھی یہی ہے، تو مجھے اس میں کوئی جو ہے نا کوئی ایسا سایہ نظر نہیں آ رہا کہ جس سے مجھے خدشہ ہو کہ اس حکومت کو جانا پڑے گا۔ تو ابھی تک حکومت بڑی سیف اینڈ ساؤنڈ ہے۔ کیونکہ اگر جنرل کیانی کے دور سے دیکھا جائے تو اب ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک غیر مرئی اصول طے ہو چکا ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف کی تقرری جو ہے وہ 6 سال کی ہوگی، 6 سال ہی سمجھے آپ، 6 سال ہی سمجھا جائے اسے۔ اچھا مزید، ہاں جی آپ کہہ رہے تھے، کچھ کہہ رہے تھے مزید۔ تو اب جو حکومت آئی ہے نا، اس میں صدیقی صاحب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ مطلب میں اس سے لوں تاثر لے سکتا ہوں کہ جو فوجی قیادت ہے اس کے اندر یہ خواہش ہوگی کہ وہ مزید 3 سال کے لیے، جی صدیقی صاحب، وہ تو ایک بڑا کرٹیسزم ہوتا ہے نا، اس سے پھر پورا جو آپ کا اسٹرکچر ہے وہ متاثر ہوتا ہے۔ صدیقی صاحب، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پہلے یہ بغیر قانون سازی کے ہو رہا تھا، اور اب اگر ہوگا تو اس کے لیے قانون بھی موجود ہے۔ ایون دین جو ہے وہ اٹ از دی ڈسکریشن آف دا پرائم منسٹر۔ جی، پرائم منسٹر کی ڈسکریشن بھی ہے۔ پرائم منسٹر بھی کبھی بھی نہیں چاہتا کہ جس فوجی لیڈرشپ کے ساتھ اس کے ٹائز ہیں، اچھے ریلیشن ہیں، اس کو چینج کر کے کسی نئے کو ٹرائی کیا جائے۔ تو اور پھر یہ ہے کہ طاقت چھوڑنا بھی بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ خواہش پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر میں کنٹینیو کروں، اور یہ بڑا آبویس سا لگ رہا ہے موجودہ سینیریو میں، جس میں قانون بھی ہے، ابھی ایئر چیف کی ایکسٹینشن بھی ہوئی ہے، جو کہ بڑی ایک طویل عرصے کے بعد ہوئی ہے، پہلے ایک ونس ہوئی تھی اور اب ہوئی ہے۔ تو یہ اس کو میرا خیال ہے کہ ایک روٹین کی بات لی جائے گی اگر ایکسٹینشن ہوتی ہے، اور ایکسٹینشن ہوتی ہے تو اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ سول لیڈر اور ملٹری لیڈرشپ جو ہے یہ ایک ہی پیج پہ ہیں اور یہ آگے کنٹینیو کریں گے۔ اچھا، تو یہ ابھی جو بلاول صاحب کا موقف تھا وہ آصف زرداری صاحب کے ہوتے ہوئے میرا خیال ہے کہ وہ ڈومنٹ رہیں گے اگر کوئی اختلافی صورتحال نظر آئی، لیکن ابھی تو دیکھنا ہے کہ آگے چلتے ہوئے کن کن موضوعات پر یہ اختلاف ہو سکتا ہے۔ تو کتنی وزارتیں جو ہیں وہ خالی ہیں اور آپس میں کچھ معاملات ابھی تک سموتھ چل رہے ہیں؟ دیکھیں صدیقی صاحب، اگر سول اور ملٹری لیڈرشپ ایک پیج پہ ہے تو اس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ سیاستدان جو ہیں وہ بھی سارے ایک ہی پیج پہ ہیں۔ اتحادی سیاستدانوں کی میں بات کر رہا ہوں۔ اس میں جو کھینچا تانی ہے، مختلف جو پارٹیاں ہیں ان کے اندر بہرحال رہے گی، اور ابھی تک تو انتظار کیا جا رہا ہے کہ شاید پیپلز پارٹی کو کنونس کر لیا جائے، اور کچھ منسٹریز خالی بھی اسی لیے رکھی گئی ہیں جو کہ پیپلز پارٹی نے پچھلے دور میں لی تھیں، اور وہ ابھی تک کچھ خالی بھی اسی لیے رکھی گئی ہیں کہ شاید پیپلز پارٹی اگر آتی ہے تو اس کو وہی منسٹریاں دی جائیں گی جو ان کی چوائس رہی ہیں ماضی میں۔ لیکن اسی طرح ایم کے ایم بھی ہے، جو ہے مطلب ان کی بھی ڈیمانڈز جو ہے وہ رہتی ہیں، پورے 5 سال رہیں گی۔ لیکن ایک چیز جو ہے نا وہ یہ ہوئی ہے کہ اس دفعہ بہت ساری اہم وزارتیں جو ہیں اس پہ وہ لوگ آئے ہیں جو سیاسی نہیں ہیں، بلکہ ان کو وہ لوگ لے کے آئے ہیں جو کہ پاکستان کے طاقتور حلقے ہیں۔ اور اس دفعہ سیاسی جماعتوں کے لیے یا حکمرانوں کے لیے جو چیلنج ہوگا مثلا کون سی وزارت؟ دیکھیں اس دفعہ آپ کی وزارت داخلہ جو 60% حکومت کہی جاتی ہے،
وہ اس پہ آئے ہیں جو ابھی تک جو ہے محسن نقوی سینیٹر بھی نہیں بنے. شاید یکم کو ان کے پیپرز اب جمع ہیں تو یکم کو بن جائیں گے. اور آپ دیکھیں گے ساری جماعتیں ایک پرپوزر ہے اگر نون لیگ تو اسکینڈر پیپلز پارٹی ہے اور ساری جماعتیں انہیں لانا بھی چاہتی ہیں. اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ آپ کے جو وزیر خزانہ ہیں ان کو دیکھیں باہر سے لایا گیا ہے اور وہ پاکستانی نیشنلٹی جو ہے وہ اس سے گیو اپ کر چکے تھے, چھوڑ چکے تھے. تو جب فیصلہ ہوا اور انہیں لانے کا اور انہوں نے کنسنٹ دے دیا اور وہ پاکستان آ گئے تو سب سے اہم معاملہ یہ تھا, کابینہ کے پہلے اجلاس میں ان کی شرکت بھی ضروری تھی کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا یہ پروگرام جو تھا اس کی ڈیل کے لیے ان کا پورٹ فولیو امیڈیٹلی ان کو دینا اور پھر آگے اس معاملے کو بڑھانا بڑا ضروری تھا. تو مسئلہ یہ آ رہا تھا کہ وہ تو پاکستانی شہری نہیں ہے اور ان کو منسٹر کس کیپیسٹی میں بنایا جائے اور کابینہ کے اجلاس میں کس کیپیسٹی میں بنایا جائے. تو پھر جو ہمارے لیگل پنڈتس ہیں انہوں نے پھر سجیسٹ کیا, کیونکہ ایک پروسیس ہے جس میں آپ درخواست دینے کے بعد کچھ ویریفیکیشنز انوالو ہوتی ہیں اور اس کے بعد کابینہ جو ہے وہ اپروول دیتی ہے. تو پھر جو ہمارے لیگل پنڈتس تھے انہوں نے سجیسٹ کیا کہ یہ وزیر اعظم اپنی ڈسکریشن کے تحت ان کو جو ہے وہ ان کی اپروول دیں اور وہ سبجیکٹڈ ہوگی کابینہ کی منظوری سے. تو انہیں ایک وزیر اعظم نے سب سے پہلے شہری گردانا ان کے لیے نوٹیفائی کیا انہیں, اس کے بعد ان کو اوتھ دلوایا گیا, ان کا پورٹ فولیو ان کو دیا گیا اور جب وہ کابینہ کے اجلاس میں بطور وزیر خزانہ بیٹھے ہوئے تھے اس وقت تک وزیر خزانہ یہ بھی مشیر خزانہ ہے, مشیر خزانہ ہے انفیکٹ, لیکن کیونکہ اب سینیٹر جب بن جائیں گے تو پھر وزیر خزانہ ہم انہیں کہیں گے, کیونکہ وزیر تو الیکٹڈ بندہ ہی ہو سکتا ہے, تو یا سینیٹر جی یا اپر ہاؤس سے ہوں یا منتخب ہوں عوام سے براہ راست ایم این اے ہوں. تو انہوں نے جب اس اجلاس میں شرکت کی تو اس وقت تک اس کابینہ کے اجلاس میں ہی ان کی شہریت کی اپروول بھی دی گئی, کیونکہ کمپیٹنٹ اتھارٹی جو ہے وہ فیڈرل کیبنٹ ہے, کیونکہ سپریم کورٹ کا 18th امینڈمنٹ کے بعد نہیں 18th امینڈمنٹ آئی اور 18th امینڈمنٹ کے بعد مصطفیٰ امپیکٹس جو کیس ہے کہ جس میں فیڈرل گورنمٹ کی تاریخ تبدیل کی گئی, کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ کیا ہے, فیڈرل گورنمٹ جو ہے وہ وفاقی وزیر اعظم اور وفاقی کابینہ یہ ہیں اور کوئی ایک انڈیویجول حیثیت کے اندر فیڈرل کیبنٹ نہیں ہے. جی اچھا, تو اس میں سوری فیڈرل گورنمنٹ نہیں ہے. جی اس میں پھر صدیقی صاحب یہ خود اس اجلاس کے اندر بطور وزیر موجود تھے جہاں پہ ان کی شہریت کی منظوری دی گئی. تو اب خزانہ کے جو معاملات ہیں ظاہر ہے کہ گو کے ٹیم لیڈ تو شہباز شریف کریں گے, لیکن جو ترقیاتی اسکیمیں اور فنڈز کا اجرا ہے اس میں شاید وہ اس طرح وزیر خزانہ کو احکامات نہ دے سکیں جس طرح اپنے کسی ایک منتخب پارٹی کے ایم این اے کو جب بنایا جاتا ہے وزیر خزانہ تو اس سے جس طریقے سے بات کی جاتی ہے. نہیں, لیکن وہ تو جو ڈیولپمنٹ فنڈز ہیں یا ایم این ایز کو وہ جو ڈسکریشنری ہیں اس کے اوپر کافی قدغن لگ چکی بھی ہے وہ لیکن جو پالیسی ڈیسیژنز ہیں وہ تو ٹھیک ہے ہوں گے, لیکن میں ایک بات کروں کہ جس طرح آپ کی پارٹی کا ایک بندہ آپ بناتے ہیں اسے وزیر خزانہ تو اور وزیر اعظم اس سے جس طرح بات کرتا ہے شاید یہاں پہ معاملہ ڈفرینٹ ہوگا. مطلب آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو ان دو منسٹریوں سے وہ اس طرح کا مطلوبہ تعاون میسر نہیں ہوگا جیسا کہ وہ چاہتے ہیں, یعنی میرا خیال ہے کہ ان کا میرا خیال ہے وہ سجیسٹو ہوں گے نہ کہ وہ جو ہیں ڈیسیژن میکر ہوں. جی تو اس کے علاوہ بھی کچھ منسٹریز ہیں جہاں پہ وہ لوگ آئے ہیں جو طاقتور حلقوں نے سجیسٹ کیے ہیں, تو شاید وہ بھی جو ہے نا وہ پاور کہیں اور سے ڈیرائیو کر رہے ہوں گے, تو وہ بھی شاید جو ہے نا وہ سمجھیں گے کہ ہم بھی کسی لیول پہ یہاں پہ بیٹھے ہیں تو کسی زور کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. اب جو پہلی میں نے ایگزامپل دی ہے کہنے کو تو جو ہیں محسن نقوی صاحب مشیر داخلہ ہیں, یعنی کہ وزیر اعظم کے مشیر ہیں داخلہ کے امور پہ, لیکن اسلام آباد میں بیوروکریسی لگانے پہ وہ وزیر اعظم کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ میں نے اپنی ٹیم ہی لگانی ہے. اسلام آباد میں بیوروکریسی کے حوالے سے مطلب کیسے؟ جی دیکھیں وزارت داخلہ جو ہے وزارت داخلہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کو 60% حکومت بھی کہا جاتا ہے. آئی سی ٹی جو ہے وہ اسلام آباد وہ اس کے ماتحت آتی ہے جس میں سی ڈی ہے, چیف کمشنر اسلام آباد ہے, آئی جی اسلام آباد ہے, یہ سارے براہ راست وزارت داخلہ کو رپورٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ میں جب اس کو کور کرتا تھا گئے وقتوں کی بات ہے 2007-8 میں, اس وقت 17 محکمے اس کے ماتحت تھے. اب اس میں امیگریشن بھی ایڈ ہو گیا ہے, کچھ اور بھی نئے آئے ہوں گے, کچھ اور نئے محکمے بھی آئے ہوں گے. تو یہ اتنی بڑی جس کا اپنا ایک ونگ ہے, جس کا اپنا ایک ایویشن کا ونگ بھی ہے وزارت داخلہ کا, اتنی بڑی منسٹری ہے. اب وہاں پہ
جو ہے مشیر داخلہ جو ہیں، جو ایک نوٹیفیکیشن کی بنیاد پہ مشیر بنے ہیں، وزیر اعظم نے انہیں مشیر بنایا ہے، وہ وزیر اعظم کو کہتے ہیں کہ یہ جو آپ بندے سجیسٹ کر رہے ہیں نا، یہ میں نہیں لگاتا، مجھے چاہیے. پرائم منسٹر نے کن کو سجیسٹ کیا تھا؟ دیکھیں پرائم منسٹر نے نا ابھی یہاں پہ ایک سیکٹری داخلہ کی سیٹ بھی ہے جس کو تعیناتی جو بڑی اہم ہے. بیسیکلی وزیر اعظم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد سے کیونکہ مسلم لیگ نون کی 2 نشستیں تھیں اور تیسری جو آزاد تھی وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو چکی ہے، تو ہم نے لوگوں کو جواب دینا ہے، اور یہاں کی جو سیوک باڈی ہے اور جو لوگوں کے پولیس اور یہ سارے معاملات ہوتے ہیں، اس میں وہ لوگ ہونے چاہیے جو مسلم لیگ نون کی حکومت سجیسٹ کرے اور جو یہاں کے لوکل ایم این ایز کے ساتھ لوگوں کے مسائل حل کریں، تاکہ حکومت اپنی کارکردگی جو ہے وہ لے کے جائے جب دوبارہ عوام کے پاس جائے. لیکن سید محسن نقوی جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ان کے ماتحت محکموں میں ان کی ٹیم ان کی مرضی کی ہونی چاہیے اور وہ اس کے علاوہ پرفارم نہیں کر سکتے. تو وزیر اعظم نے جو نام دیے تھے وہ سیکٹری داخلہ کے لیے جو انہوں نے نام سجیسٹ کیے تھے، اس میں ایک مومن آغا تھے، یہ گریڈ 21 کے افسر ہیں، سیکٹری کمیونیکیشن بھی رہے ہیں اور انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن میں بھی رہے ہیں، پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کے ایک بڑے اچھے آفیسر ہیں، اچھے افسر ہیں، سیزنڈ افسر ہیں، بڑے جو ہے نا ان کے بڑا احترام سے ان کا نام لیا جاتا ہے. دوسرے گریڈ تھے، گریڈ 22 کے دوسرے افسر تھے ڈاکٹر فخر عالم عرفان، یہ چیف سیکٹری سندھ بھی رہے ہیں، سیکٹری ہاؤسنگ اور مختلف محکموں میں کام کر چکے ہیں، یہ بھی پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کے ہیں. اور تیسرے گریڈ 21 کے سید علی مرتضیٰ اسپیشل سیکٹری انٹیریئر، یہ بھی پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کے تھے. اس کے علاوہ یہ وہ ہیں جو پرائم منسٹر سجیسٹ یہ پرائم منسٹر سجیسٹ کرنا چاہ رہے تھے، اور یہ تینوں بڑے اچھے سیکٹریز ہیں، مطلب سینئر بھی ہیں، کام بھی جانتے ہیں، تو ملٹی ڈائمینشنل ان کے اندر خصوصیات ہیں ان کی، مطلب جو مانے جانے سیکٹریز فیڈرل کیپٹل کے مانے جاتے ہیں اسلام آباد کی بیوروکریسی میں. لیکن جو محسن نقوی ہیں وہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور جو ہیں، اچھا، ان کو سیکٹری داخلہ جو ہے وہ لگانا چاہتے ہیں. اس پہ اب تھوڑا سا ڈی ایم جی اور گروپ کے جو لوگ ہیں نا ان کے اندر بھی تشویش ہے کہ یہاں پہ ڈی ایم جی کا افسر آنا چاہیے. گو کہ ماضی میں روایت رہی ہے پولیس گروپ کے افسران یہاں جب بھی لگے ہیں انہوں نے اچھا ڈلیور کیا ہے، جس طرح کمال شاہ صاحب تھے. لیکن یہاں کمال شاہ صاحب کے ساتھ پھر ہوا کیا تھا یہ بھی تو وہ تو دوسری بات ہے، اس وقت عدالتی امور بھی تھے. لیکن پالیسی میکنگ میں، لا اینڈ آرڈر کی پالیسی میکنگ میں پولیس آفسر بھی اچھے سیکٹری داخلہ رہے ہیں ماضی میں. مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں لگ سکتے، لیکن ڈی ایم جی والوں کو اس پہ اعتراض ہوتا ہے کہ ڈی ایم جی گروپ کا جو بندہ ہے وہ لگنا چاہیے. اچھا، اس کے علاوہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے صدیقی صاحب، دیکھیں لیفٹیننٹ اچھا یہ جو ہے ڈاکٹر عثمان جو آئی جی اسلام آباد ہے، سوری آئی جی پنجاب ہیں، یہ ہے محسن نقوی صاحب کی چوائس جی سیکٹری داخلہ کے لیے، سیکٹری داخلہ کے لیے، ون اینڈ دی اونلی، کوئی نو ادر نیم. جی ان کی میں آپ کو آگے بتاتا ہوں کہ ابھی اس میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ بھی میں آپ کو شیئر کرتا ہوں. یہ تو وہ نام تھے جو وزیر اعظم نے دیے. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ چیف کمشنر اور چیئرمین سی ڈی اے ایک عہدہ عمران خان صاحب کے دور میں کابینہ کی منظوری سے کیا گیا تھا کہ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہونی چاہیے شہر کی، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی اور سیوک باڈی کی. تو اب چیف کمشنر اور چیئرمین سی ڈی اے ایک بندے کو لگایا جاتا ہے. اس میں پہلے عامر علی احمد بڑے زبردست ہمارے چیف کمشنر اور وہ رہے چیئرمین سی ڈی اے رہے. اس کے بعد 3-4 اور لوگ بھی آئے، مہدی صاحب کے بیٹے، جی پھر مینگل صاحب آئے، پھر ایک 2 اور لوگ بھی آئے ہیں، کیپٹن صاحب بھی آئے تھے. نور المینگل صاحب جو ہیں وہ جو اس وقت ہوم سیکٹری ہوم ہے پنجاب کے اندر میرے خیال میں، جی نور الامین ان کا بھی ابھی ایک بڑا مقدمہ بھی سامنے آیا ہے کہ ان کی کوئی ایکس وائف ہیں، وہ کچھ آئلی مسائل کے حوالے سے. اینی ویز جی، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، عامر علی احمد کے بعد اتنا افیکٹو کوئی بھی ہمارا چیئرمین سی ڈی اے اور وہ نہیں رہا. ایک کیپٹن صاحب بھی لاہور سے آئے تھے بڑے، لیکن وہ ڈلیور نہیں کر سکے تھے یہاں پہ. یہاں کی بیوروکریسی کا ایک اپنا مزاج ہے، پنجاب کی جو بیوروکریسی ہے اس کا اپنا ایک مزاج ہے. بہرحال عامر جو ہیں ان کا ٹینیور بھی لمبا تھا اور ان کے پاس ٹائم بھی تھا. یہ پلانٹیشن، روڈوں پہ کارپیٹنگ اور بیوٹیفیکیشن اور یہ بہت سارے شعبوں میں آپ نے ان کا نام سنا ہوگا. بہرحال جو نقوی صاحب کی چوائس ہے، محسن نقوی صاحب کی، وہ ہیں لیفٹیننٹ ریٹائرڈ سہیل اشرف. یہ پنجاب میں مواصلات کے سیکٹری تھے اور جب وزیر اعلیٰ تھے محسن نقوی تو ان کے بہت کلوز تھے. اور یہ کمیونیکیشن اینڈ ورکس کے سیکٹری تھے پنجاب میں. اور محسن نقوی صاحب نے آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارا تعمیراتی کام کروایا، اسپتالوں کی رینوویشن، نئے بلاکس بنانا، اور اس میں بہت ساری باتیں بھی ہوتی ہیں کہ یہ کام
تعمیراتی کام میں آپ کو پتہ ہے کہ کچھ باتیں چیتیں ہمیشہ نکلتی ہیں جب پاکستان میں ڈیولپمنٹل ورک ہوتا ہے, اس میں پیسے انوالو ہوتے ہیں, سول ورک میں یہ وہ. خیر, ان کو جب محسن نقوی صاحب چیئرمین پی سی بی بنے تو وہ ان کو ساتھ لے گئے وہاں پہ, ان کی سروسز, یہ گریڈ 20 کے افسر ہیں, ان کو وہ ساتھ لے گئے پی سی بی میں. اب جب وہ یہاں ان کا نوٹیفیکیشن ہوا ہے تو انہوں نے کہا میں نے چیئرمین سی ڈی اے اور چیف کمشنر جو ہے نا لیفٹیننٹ ریٹائرڈ سہیل اشرف کو لگانا ہے. تو اب بین جو ہے نا ادھر یہاں پہ محمد علی رندھاوا کو لگانا چاہ رہے تھے شہباز شریف, جو محمد علی رندھاوا جو اس وقت کمشنر لاہور ہیں. کمشنر لاہور ہیں, ہی از ویری کمپیٹنٹ بندے بھی ہیں, بٹ وہ ڈی جی ایل ڈی اے بھی رہے, میرے خیال ان کی لاسٹ پوسٹ کافی لمبا پروفائل ہے, یہاں بھی سرو کر کے گئے ہوئے ہیں, ہم انہیں جانتے ہیں, اچھے افسر ہیں. لیکن محسن نقوی صاحب بضد ہیں کہ سہیل اشرف ہی سیٹ پہ آئیں گے. اچھا. اور افسروں کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ محسن نقوی صاحب نا کسی خاص ڈسپلن کو پسند نہیں کرتے, کیونکہ ایک بڑی انٹرسٹنگ فیکٹ اور بھی ہے کہ جب محسن نقوی صاحب پی سی بی جاتے ہیں تو وہ پولیس کے 2 ایس پی بھی ساتھ ڈیپوٹیشن پہ لے جاتے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ میں. اچھا. مطلب آپ دیکھیں پولیس سروس کے بندے, آپ انہیں ڈیپوٹیشن پہ پاکستان کرکٹ بورڈ لے کے جا رہے ہیں. سیکیورٹی کے معاملات کے لیے ہوگا, آئی ڈونٹ نو کہ سیکیورٹی کی وجہ سے کیا. یہ زین عاصم اور ارتضیٰ کومیل, یہ 2 ایس پیز تھے, ان کو وہ لے گئے ساتھ پی سی بی میں, اپنے ساتھ پاکستان کرکٹ بورڈ. اچھا, ویسے جو ہے نا میرا خیال میں کہ اگر یہ منسٹر بن جاتے ہیں اور پی سی بی کے چیئرمین بھی رہتے ہیں تو پھر آئی سی وہ کیا ہے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل جو آئی سی سی, مجھے پڑتا ہے یاد کہ اس کے بعد پھر پاکستان کرکٹ بورڈ کے اوپر کوئی نزلانہ ٹوٹ کے گر پڑے, کیونکہ ایک واقعہ ہے سری لنکا کے بھی ایک منسٹر تھے اور وہ ساتھ میں ان کا یہ بھی عہدہ تھا, تو وہ کرکٹ کو کافی نقصان پہنچا تھا. جی, اس میں آپ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں, یہ سری لنکا کا واقعہ ہے, اور اس میں جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے پی سی بی کا, وہ اس میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ سیاسی جو ہے آپ کسی طرح سے سایہ بھی نہیں پڑنا چاہیے کرکٹ بورڈ کے معاملات کے اوپر. اور یہاں پہ تو آپ ایک منسٹر ہیں اور ایک پارٹی کے ابھی آپ سینیٹر بنیں گے اور باقاعدہ حکومت کا حصہ ہیں, تو یہ بڑی سیریس بات ہے. اور آئی پرسنلی فیل کہ پی سی بی سے شاید محسن نقوی صاحب کو پی سی بی کا والا عہدہ اپنا چھوڑنا پڑ جائے, ادروائز یہ کرکٹ کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں. قومی کھیل ہے جی, اور یہ میں نے وہ دیکھی بھی ہے, ویسے وہ ضابطہ اخلاق میں دیکھا, بڑا واضح لکھا ہوا ہے اس کے اندر کہ آپ کی سیاسی جو ہے نا کسی سائڈ پہ اگر آپ کی ایفیلیشن ہو تو آپ پی سی بی کے کوئی عہدیدار نہیں بن سکتے, مطلب جو ایفیلیٹڈ باڈیز ہیں آئی سی سی کی اس میں آپ عہدیدار نہیں ہو سکتے. تو یہ بڑی ایک زبردست آپ نے بات کی. خیر, ابھی صورتحال یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب نے کہا جی کہ میں اپنی ٹیم کے بغیر کام نہیں کر سکتا اور میں اپنی ٹیم کے ساتھ کام کروں گا. پھڈا جی, اور اس میں بالکل وہ آمنے سامنے ہوئے وزیر اعظم کے, اور پھر انہوں نے جو ہے پنڈی کو انوالو کیا, اور پنڈی کو انوالو کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ جی مجھے میری ٹیم دی جائے تاکہ میں ڈیلیور کر سکوں اور کام کر سکوں, جس طرح میں ایک متحرک وزیر اعلیٰ کے طور پہ میں جانا جاتا ہوں. میں متحرک وزیر داخلہ تبھی ہوں گا اگر میرے ساتھ میری ٹیم کام کرے گی. خیر, اس کے بعد ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ مداخلت ہوئی اور پھر ایک میٹنگ ہوئی ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی اور ہمارے طاقتور وزیر داخلہ محسن نقوی کی. میٹنگ کی ڈیٹیلز کیونکہ یہ 2 چھٹیاں تھیں ہماری, اپنے ذرائع سے جو ہے آفیشیل ذرائع جو ہیں ان سے ہمیں ابھی فردر ڈیٹیل نہیں ملی, لیکن اب چانس یہ ہے کہ اب 27 کو جب سیکرٹری داخلہ نے ریٹائر ہونا ہے تو نئے جو سیکرٹری داخلہ اور یہ جو اسلام آباد کے ایڈمنسٹریشن ہے اس میں شاید کچھ لو اور کچھ دو کے معاہدے کے تحت شاید کچھ کام جو ہے, کیونکہ یہ بات ہائی لائٹ بہت زیادہ ہو گئی ہے, تو اب اس میں اگر ساری ٹیم کسی ایک بندے کی آگے, اگر سیکرٹری داخلہ نہیں تو چیف کمشنر, اگر چیف کمشنر تو سیکرٹری داخلہ. ہاں, کیونکہ اگر ایک سائڈ کی ٹیم آ گئی تو یہ اس کو واضح طور پہ اب نیشنل لیول پہ کسی ایک فرد کی, ایک شخصیت کی شکست یا فتح قرار دیا جا سکتا ہے. کیونکہ دیکھیں پچھلی 16 ماہ کی حکومت میں پی ٹی آئی والے کہتے تھے کہ شہباز شریف جو ہیں وہ ترنول سے 12 تک کے وزیر اعظم ہیں, کیونکہ صوبائی حکومتیں ہماری ہیں اور ان کی نہیں ہیں اور وہ سارا. لیکن جو موجودہ صورتحال ہے, اگر وہ یہ بیوروکریسی تعینات اپنی مرضی کی نہیں کروا سکتے اپنے ایک مشیر سے,
تو پھر تو یہ مان بھی ٹوٹ جائے گا کہ بارہکہو سے کرنول تک کی ان کی جو تخت ہے وہ بھی اس کے اوپر بھی بڑے سوال اٹھ جائیں گے. بہت شکریہ چوہدری صاحب. بڑی دلچسپ حقائق اور گفتگو آپ نے ہمارے ساتھ کی ہے. بڑا دل تو کرتا ہے کہ اس کو مزید گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں، لیکن ہماری پروگرام کی کچھ کنسٹرینٹس ہیں کہ ہمارا ایک دورانیہ ہم نے رکھا ہے. لیکن ہم سوچ رہا ہے AQS لائیو کی انتظامیہ جو ہے وہ یہ بات سوچ رہی ہے کہ ایک ایسا سلسلہ شروع کیا جائے جس میں تقریباً 1 گھنٹے کا پروگرام ہو، اور اس میں آپ جیسی جہاں دیدہ شخصیات جو ہیں وہ آئیں. صدیقی صاحب ہم تو آپ سے سیکھتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. آپ آصف بشیر چوہدری صاحب کا ایک وہ چلیں چھوڑیں، وہ پھر آپ کو لندن جانا پڑے گا. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ آصف بشیر چوہدری آپ کا. اور جناب یہ وفاقی حکومت کی اندر جو معاملات چل رہے ہیں کہ وہ اندر کی کہانی کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ محسن نقوی اور وزیر اعظم کے مابین جو ہے وہ بیوروکریسی کے اندر، ظاہر ہے یہ بڑی امپورٹنٹ پوسٹ ہیں، جہاں ایک طرف وزیر یا مشیر داخلہ جو محسن نقوی ہیں ان کی بھی بات ایک درست لگتی ہے کہ انہوں نے وزارت چلانی ہے تو ان کی مرضی کا سیکٹری ہونا چاہیے، اور دوسری طرف پرائم منسٹر آف پاکستان بھی ہیں، ان کی اپنے اختیارات اور پاورز ہیں، وہ دیکھنے ہیں. تو بہرحال کیبنٹ نے رزلٹ تو اگر اچھا ہوگا تو اس کا کریڈٹ جو ہے وزیر اعظم کو جائے گا، اور اگر نہیں ہوگا تو پھر وہ ہوگا. تو دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا؟ اور ہاں، جانے سے پہلے میرے خیال میں آپ نے ہمارا جو پروگرام ہے اس کو سبسکرائب ضرور کر لیا ہوگا. شرائط دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو AQS لائیو سے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.